اب یہ کلپ دیکھیں اور اس کلپ کو دیکھ کے اس ایلیوژن کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور اس کلپ کے بعد میں انشاءاللہ اس ایلیوژن کو جو بڑے پیار اور محبت سے لوگوں کو دکھایا گیا ہے اور لوگوں کو بے وقوف بنایا گیا ہے, اس کو بریک ڈاؤن کروں گا انشاءاللہ. سارن, جی بابا. آپ کو ایک بات بتاؤں بیٹا. جی بابا. آپ کو پتا ہے نا, میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ بہت اسپیشل. جی بابا. آپ کو پتا ہے میں یہ بات کیوں کہتا ہوں؟ کیوں کہتے ہیں بابا؟ اس لیے بیٹا کہ جیسے جیسے آپ بڑے ہوں گے آپ کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوتا جائے گا بیٹا. کبھی تو آپ کا دل چاہے گا کہ آپ بابا کی طرح کپڑے پہنو, باتیں کرو, مرد بن کے رہو, اور بابا کی طرح آفس جاؤ, بہت سارے پیسے کماؤ. اور شاید کبھی یہ بھی ہوگا کہ آپ کا دل چاہے گا کہ آپ امی کی طرح کلرفل کپڑے پہنو, بہت سارا میک اپ لگاؤ. یہ دونوں باتیں بالکل بری نہیں ہے بیٹا. آپ جیسے بھی رہنا چاہو گے میرے بیٹے رہو گے, اور بابا آپ سے ہمیشہ پیار کرتے رہیں گے بیٹا. یہ فیصلہ بیٹا آپ نے بڑے ہونے کے بعد کرنے کہ آپ نے کیسے رہنا. ابھی تو صرف آپ نے پڑھنا ہے اور بہت ساری ایجوکیشن حاصل کرنی ہے میرے بیٹے. جی بابا, پڑھنے کا تو مجھے بھی بہت شوق ہے. گڈ میرا بیٹا, ویری گڈ. اور مجھے آپ کی طرح بائک بھی چلانے کا بہت شوق ہے, اور مجھے جاب بھی کرنی ہے, اور بہت سارے پیسے بھی کمانے ہیں. شاباش میرا بیٹا, شاباش. بابا, آپ مجھے بائک چلانا کب سکھائیں گے؟ ہاں ضرور سکھاؤں گا, جلد سکھائیں گے. اپنی ذات, اپنی شناخت کا امتحان دینا دنیا کا سب سے مشکل امتحان ہے میری جان, اور تجھے اس امتحان کے لیے چنا گیا ہے. مجھے نہیں پتا یہ مشکل بات تجھے کیسے سمجھاؤں, لیکن میرے رب مجھے ہمت دینا, میں ہر دم اپنے بیٹے کے ساتھ رہ سکوں, ہر قدم پہ اس کی رہنمائی کر سکوں, تیری اس بے رحم اور شفاف دنیا میں اس معصوم کی حفاظت کر سکوں. بابا, آپ رو رہے ہیں کیا؟ نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں. اس سے پہلے کہ میں اس کلپ کو, جو کہ پاکستان کے مین سٹریم ٹی وی چینل کا کلپ ہے, آپ نے نام دیکھ لیا ہوگا, بریک ڈاؤن کروں, میں آپ کو پہلے 2 ٹرمز کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 2 ٹرمز بہت ڈیفرنٹ ہیں جن کو ایک کر کے یوز کیا جاتا ہے, اور اس ڈرامے میں بھی بار بار کیا گیا, وچ از ٹرانسجینڈر اور انٹرسیکس. یہ 2 الگ ٹرمز ہیں, لیکن ہمارا سادہ معاشرہ اس کو ایک ہی سمجھتا ہے. پہلے میں آپ کو بتاؤں انٹرسیکس کیا ہوتا ہے. انٹرسیکس, جس کو ہم خنثی کہتے ہیں, وہ ایک اراؤنڈ 0.018 لوگ ہیں پوری دنیا میں جو کہ دے آر بورن ود ایمبیگوس جینیٹیلیا, یعنی جن کا مرد یا عورت کا جو جینیٹل آرگن ہے, یا جو جس آرگن سے انسان پیشاب کرتا ہے, یورینیٹ کرتا ہے, وہ ایمبیگوس ہوتا ہے, یعنی وہ نا واضح نہیں ہوتا, اس میں کچھ ڈیفارمٹی ہوتی ہے. یہ ایک اب نارملٹی ہے جو کہ انسان میں ہوتی ہے. تو یہ ہوتا ہے انٹرسیکس, جو ہم خسرو کے نام سے مشہور ہے. لیکن خسرو میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اکثر خنثی نہیں ہوتے, اکثر مخنث ہوتے ہیں, ٹرانسجینڈرز ہوتے ہیں. میں اس پہ آؤں گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب نارملٹی ہے, جس طرح سے بائی برتھ لوگوں میں اب نارملٹیز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل, ایک ہے کلیفٹ لپ جو ہوتا ہے, جو یہاں سے انسان, بہت سارے بچے دیکھے ہوں گے جن کا یہاں سے کٹ ہوتا ہے بالکل, اور ان کی جو چیز الگ ہوتی ہے, لپ جو ہے اپر لپ یا لوور لپ کبھی کبھی, تو وہ آپس میں جوڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک CHD ہے, اسی طرح سے CHD ہے کانجنٹل ہارٹ ڈیفیکٹ ہے, جس میں انسان کے دل میں سوراخ ہوتا ہے, یا ہارٹ کا ایک پورشن ڈیفیکٹڈ ہوتا ہے, جس کو بعد میں تھراپیز کے ذریعے, ایکسرسائز کے ذریعے, یا پھر سرجری کے ذریعے اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے. اس طرح سے کلب فوٹ ہے, ایک انسان کا جو پاؤں ہے وہ ٹیڑھا ہوتا ہے انر سائڈ پہ. تو یہ کچھ ڈیزیز ہیں جو کہ ریزالو کی جاتی ہیں تھرو میڈیکل ایگزامینیشنز, ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں, ان کو حل کر لیتے ہیں. تو جو انٹرسیکس ہے, جو خنثی بولتے ہیں ہم, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں وہ ایمبیگوس ہوتے ہیں, یعنی وہ مرد اور عورت کے دونوں ہوتے ہیں. یہ جو بڑے ہوتے ہیں یا کچھ سالوں بعد پتہ چل جاتا ہے کہ جس آرگن سے وہ یورینیٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے,
یا جو پرومیننٹ آرگن ہے اس کا وہ جینڈر ہو جاتا ہے کہ یہ اچھا یہ تو بوائے ہے. ماں باپ نے دیکھا کہ یورینیٹ اسے کرے تو اس میں فنکشنل آرگن کون سا ہے جو اس کا پرائیویٹ پارٹ فنکشنل ہے, اور اس کو ڈیفائن کر لیا کہ اوکے یہ تو لڑکا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ خواتین والا اس میں پورشن بھی ہوتا ہے جو کہ بعد میں اگر وہ چاہیں تو اس کو ریموو کر دیا جاتا ہے. یا اگر کسی میں خاتون والا جو ہے جینیٹیلیا پرائیویٹ پارٹ وہ ایکٹیو ہے جس سے وہ یورینیٹ کر رہی ہے تو اس کو کہہ دیا کہ وہ خاتون ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ان دونوں میں سے ایک ہوتا ہے جس کو سرجری کے تھرو بہت سارے میتھڈز کے تھرو وہ کر لیا جاتا ہے, بعد میں ٹھیک کر لیا جاتا ہے. دوسرا ہے ٹرانسجینڈر کا جو ٹرم ہے, مخنث. ٹھیک ہے, یہ لوگ وہ ہوتے ہیں, آپ اس کو ایزیلی سمجھنے کے لیے ٹرانس کو نا آپ سمجھ لیں ٹرانسفارمیشن آف جینڈرز. پیدا ایک انسان بالکل مرد ہوا ہے, لیکن بعد میں اس کا دل چاہ کہ یار میں تو خاتون ہوں اندر سے, اور وہ خاتون بن جائے. یا پیدا ایک انسان لڑکی ہوئی ہے اور بعد میں دل چاہتا ہے کہ یار میں بھی ان لڑکوں کی طرح یہ کروں وہ کروں, اور وہ پھر مرد بن جائے. سو سمجھتے ہیں کہ جینڈر از ناٹ بائنری, یعنی دو جینڈرز نہیں ہوتے مرد اور عورت. وہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے جینڈرز ہوتے ہیں. اس کو بولتے ہیں جینڈر فلوڈیٹی, یعنی جینڈر کوئی دو نہیں ہوتے, جتنے مرضی جینڈر بن جائے, مرد عورت کوئر, یعنی مجھے نہیں پتا مرد ہوں عورت ہوں, میں جو مرضی بن جاؤں, کیٹ بن جاؤں, ڈاگ بن جاؤں, حتیٰ کہ میں یونیکارن بھی بن سکتا ہوں کہ اس کے ایسا گھوڑا جس کے سر پہ سینگ ہے. سو کچھ بھی وہ کہتے ہیں کہ جو جینڈر ہے وہ الگ چیز ہے, وہ کچھ اور بھی. سیکس جو ہے مرد عورت کے سیکسول آرگنز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں, لیکن سیکس آپ کا جینڈر ڈیفائن نہیں کرے گا. وہ آپ کچھ بھی بن سکتے ہو بعد میں بڑے ہو کے. حالانکہ اسلام میں ہے کہ جو آپ کا سیکشل آرگنز ہیں مرد کے ہیں یا عورت کے ہیں, جو آپ کے پرائیویٹ پارٹس ہیں, وہی آپ کا جینڈر ڈیفائن کریں گے. سو دے سے اینڈ دے بلیو, جو کہ ویسٹ کا کانسیپٹ ہے کہ ٹرانسجینڈر یا ٹرانس وومن کون ہوتی ہے, جس کو ہوتا ہے جو کہ پہلے مرد تھا اور اس نے کہا نہیں میں تو ٹرانس وومن ہوں, میں بھی ایک خاتون بن گئی ہوں بیکاز میں اندر سے خاتون فیل کر رہی ہوں. اور میں اس پہ آؤں گا کہ جو بچے فار ایگزامپل بچپن سے بہنوں میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ تھوڑے سے ان میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ وہ لڑکیوں کی طرح چلنا شروع ہو جاتے ہیں, ان کو تھراپیز کے ذریعے, ٹریٹمنٹ کے ذریعے, جیسے فار ایگزامپل کچھ لوگوں میں کچھ سائیکولوجیکل ڈیزیز ہوتی ہیں, کچھ کلینکل ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں, کچھ بائی پولر کو ہوتے ہیں, ان کو ٹریٹمنٹس کی جاتی ہیں, ان کو میڈیکیشن کی جاتی ہے, ان کی تھراپیز کی جاتی ہیں. اس طرح سے ان بچوں کی بھی تھراپی کی جا کے ان کو بالکل ایک نارمل مرد کی طرح یا نارمل خاتون کی طرح جو ان کا پرائیویٹ پارٹ ہے بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اپنی کسی ٹریٹ کی وجہ سے یا اپنی سوچ کی وجہ سے کہہ دینا کہ نہیں آج کے بعد میں یہ ہوں, اس پہ ہم بات کریں گے. دس از کمپلیٹلی رانگ. سو اس کلپ میں جو بتایا گیا کہ واٹ از یعنی رانگ ان دس کلپ, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کلپ میں پاکستان کے قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں, اسلام کے قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں, اور ہیومن نیچر جو اللہ تعالی نے بنایا اس کی بھی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں. سرراہ یہ ڈرامہ ہے جس میں سرنگ کا جو سپورٹیو سو کالڈ والد صاحب ہیں وہ اس کو انکریج کر رہے ہیں کہ بیٹا تم نے پریشان نہیں ہو رہا, تمہارے پہ بڑے مشکل وقت آنے والے ہیں, یہ معاشرہ بڑا ظالم ہے, اور جب تم بڑے ہو گئے تو تمہاری مرضی ہے کہ تم خواتین کا ڈریس پہن لو, ماما کی طرح ڈریس اپ ہو جاؤ, میک اپ کر لو, یا تمہاری مرضی ہے کہ تم فادر کی طرح ڈریس اپ کر لو. اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹا. اللہ اکبر. اگر تو وہ بایولوجیکل میل ہے, اگر تو وہ اس کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں وہ مرد والے ہیں, تو پھر یہ کیسے کہا جا رہا ہے کہ تم بے شک خواتین کی طرح ڈریس اپ کر لینا اور میک اپ کر لینا. عجیب واللہ. یعنی پاکستان کا جو قانون ہے وہ کہتا ہے ٹرانسجینڈر پرسنز کے جو پروٹیکشن آف رائٹس ہیں 2018 میں ایکٹ آیا تھا, اس میں امینڈمنٹس کی گئی تھی اور وہ اپروو کی گئی بائی دا سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیومن رائٹس پہ. ٹھیک ہے, اس کو آپ پریشان ہو ان ورڈ سے, مینلی یہ اپروو کیا گیا لا ہے کہ جینڈر کی ناٹ بی ڈرائیوڈ فرام انٹرنل فیلنگز, کہ جو انسان کا جینڈر ہے وہ اندر کی فیلنگز آئیڈینٹیفائی نہیں کرتی, بلکہ اس کا جو فزیکل اپیرنس ہے, جو اس کے پرائیویٹ پارٹس ہیں, جو اس کی جینیٹیلیاز ہیں جن کو پرائیویٹ پارٹس بولتے ہیں, وہ ڈیفائن کرے گا اس کا جینڈر کیا ہے. تو ہاؤ کین اے پرسن سے کہ بڑے ہو کے تم جو مرضی بن جانا. عجیب. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ یا ایک مرد ہوتا ہے یا عورت ہوتا ہے, تیسرا کوئی بھی جینڈر اسلام آئیڈینٹیفائی نہیں کرتا. اور ہم آیات اور احادیث دیکھیں گے آج. تو آپ نے کیسے کہہ دیا؟ دیکھیں ڈی این اے کے نا کچھ پیٹرنز ہوتے ہیں, ایکس ایکس ہے یا ایکس وائی ہے, ٹھیک ہے, خواتین و مرد کے لیے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی بھی وجہ سے ایکس ایکس وائی اور ایکس وائی وائی بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جس کو ہم نے خنثی کہا یا انٹرسیکس کہا, جن کے جینیٹیلیاز میں فرق آ جاتا ہے. تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ ہمارے قانون میں بھی ہے کہ ایک کمیٹی بٹھائی جائے گی ایکسپرٹس کی, ٹھیک ہے, جو کہ ان کے رائٹس کے تحت
ان میں جنرل سرجن ہوگا,